بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے شہزادہ غوث اعظم حضرت سید عبدالوہاب قادری جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پاک کے ابتدائی واقعات اور آپ کے ہندوستان آنے کے متعلق کچھ باتیں بیان کی۔ اب آج کی ویڈیو میں حضرت کا ناگور شریف میں قیام کرنا اور آپ کا یہیں پر وصال ہونا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، ہم نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں اس چیز کو اچھے سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کو لے کر کیا اختلاف ہے، اور اس معاملے میں ہمیں اپنا نظریہ کیا رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح آپ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ سرکار غریب نواز کے ساتھ رہ کر پھر آپ ناگور شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ناگور شریف کچھ خاص آباد نہیں تھا، اور وہاں بہت گھنا اور خطرناک جنگل تھا جس میں جنگلی جانور اور درندے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کو سوالیک جنگل کہتے تھے۔ اسی جنگل کے اندر ایک بہت بڑا بت خانہ بھی تھا جسے راجہ پرتھوی راج نے اس زمانے کے 3 لاکھ روپے خرچ کر کے بنوایا تھا، اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اس مندر میں رکھے ہوئے بت کی پوجا کرنے کے لیے راجہ پرتھوی راج کی لڑکی بھی آیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ 900 سواروں کا لشکر اور ہزاروں پیدل سپاہی ہوا کرتے تھے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا عبدالوہاب جیلانی قدسہ سرہ میڑتا سے چلے اور جنگل میں پہنچے تو اسی بت خانے کے پاس آپ کا عصا زمین میں گڑ گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ اصل میں اس میں حکمت یہ تھی کہ جب آپ بغداد شریف سے روانہ ہوئے تھے تو تبرکات میں آپ کو اپنے والد ماجد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک عصا ملا تھا، اور والد گرامی کی طرف سے بشارت بھی تھی کہ جب خواجہ صاحب سے رخصت لے کر واپس عراق کی جانب تم روانہ ہوں گے تو 40 کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد جہاں پر یہ عصا زمین پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا وہیں آپ کو قیام کرنا ہے، اسی مقام پر ٹھہر کر سکونت اختیار کیجیے گا۔ چنانچہ والد ماجد کے حکم کے مطابق آپ نے اسی بت خانے کے قریب ایک سائے دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ مستقل وہیں رہنے لگے، عبادت و ریاضت کرتے اور مجاہدات کیا کرتے، رات عبادت میں گزارتے، دن میں روزہ رکھتے اور جنگل کے پھلوں سے روزہ افطار کیا کرتے۔ جس درخت کے نیچے آپ کا قیام تھا وہ درخت آج بھی ناگور شریف میں آپ کے روضہ شریف کے پیچھے ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ وہی درخت ہے۔ کئی بار اس درخت کو حادثوں کا شکار ہونا پڑا، کئی بار اس میں آگ بھی لگ گئی، اور یوں لگتا تھا سب کو کہ یہ درخت اب ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا۔ آپ کو یہاں قیام کیے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ راجہ پرتھوی راج کی لڑکی، جس کا نام سیرت نگاروں نے راج کنور لکھا ہے، وہ اپنے معمول کے مطابق شاہی اعجاز کے ساتھ اس جنگل میں آئی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ کئی 100 سواروں کا لشکر اور پیدل سپاہی تھے۔ وہ سیر کرتی ہوئی اسی مقام پر آئی جہاں آپ اپنی اہلیہ محترمہ اور خادم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایسے گھنے اور خطرناک جنگل میں ان تینوں حضرات کو دیکھ کر لشکریوں کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جب قریب ہوئے تو حضرت سیدنا عبدالوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی چہرے پر ان کی نظر پڑی۔ جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنا نورانی اور حسین و جمیل چہرہ ہے۔ آپ کے خادم حضرت مظفر سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ تو خادم حضرت مظفر نے جواب دیا کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم اور ہمارے پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے پر دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے پیر حضور غوث پاک کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر لشکر کے لوگ اس جگہ پہنچے جہاں راج کنور کی پالکی تھی، اور وہاں جا کر سارا حال بیان کر دیا۔
مسلمانوں کا نام سنتے ہی وہ آنکھ بگولا ہو گئی، کیونکہ وہ اس باپ کی بیٹی تھی جو مسلمانوں کا دشمن اور ان سے نفرت کرنے والا تھا۔ چنانچہ اس نے تمام حضرات کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ راج کنور کے سپاہی حکم کی تعمیل کی خاطر جب حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھیوں کا سر قلم کرنے کی نیت سے وہاں پہنچے تو آپ کے چہرے پاک کی نورانیت کو دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاؤں میں بیڑیا پڑ گئی ہے اور ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ جب وہ ہر طرح سے بے بس ہو گئے تو آپ نے خود ہی ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے کی بھی ان لشکریوں کو ہمت نہیں تھی۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ ہم راج کنور کے خادم ہیں اور اس نے آپ کا سر قلم کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے یہ سنتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کی کہ اے اللہ، تو علیم مطلق اور دانائے حقیقی ہے اور یہ بندہ ضعیف اس دیار میں اکیلا ہے۔ راجا کی بیٹی میرا خون بہانے کا ارادہ کر چکی ہے، ایسی صورت میں صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ آپ کا دعا کرنا تھا کہ اچانک ہی ایک بہت بڑا کالا ناگ ظاہر ہوا اور راج کنور کے تمام لشکریوں کو گھیر لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنا مبارک عصا ایک پتھر پر مارا تو ایک کالا ناگ نمودار ہوا اور لشکریوں کو گھیر لیا۔ جب وہ سانپ نمودار ہوا تو آپ کا سر قلم کرنے کی نیت سے آنے والے سپاہی مارے ہیبت کے تھر تھر کانپنے لگے اور آپ سے التجا کی کہ ہمیں چھوڑ دے، لیکن آپ نہ مانے۔ ادھر جب راج کنور نے دیکھا کہ سپاہیوں کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے تو اس نے پتہ لگانے کو کہا، اور جب سارے معاملات کی خبر راج کنور کو دی گئی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس لیے اس نے معافی کی درخواست کا پیغام آپ کے پاس بھیجا اور آپ سے عرض کی کہ ہمیں اور ہمارے خادموں کو اس بلا سے نجات دلوائیے، ہماری آپ سے التجا ہے۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے راج کنور کی اس التجا کو منظور فرما لیا اور سانپ کو حکم دیا کہ تو واپس چلا جا۔ آپ کا حکم پا کر سانپ واپس چلا گیا۔ ناگور شریف کی خانقاہ کے بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ وہ سانپ ابھی تک زندہ ہے اور کبھی کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی قدسہ سرہ کی حقانیت اور کردار کا اثر راج کنور کے دل پر بہت گہرا ہوا۔ وہ اپنے تمام سواروں اور پیدل چلنے والوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ساتھ ہی تمام سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے راج کنور کو اپنی نکاح میں قبول کیا اور اس کا نام زینب رکھا، اور حکم دیا کہ اس جگہ ایک شہر آباد کیا جائے، اور چونکہ ناگ کے گھیرنے کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا ہوئی اور تم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اس لیے اس شہر کا نام ناگ گھیر رکھا جائے۔ آپ کے حکم پر یہاں ایک شہر آباد ہوا، اس کا نام ناگ گھیر رکھا گیا، اور بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام ناگور ہو گیا۔ حالانکہ شہر کا نام ناگور ہونے کی کچھ اور وجہ بھی مورخین نے لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال کو لے کر بھی بہت اختلاف ہے، اور مزار شریف کو لے کر بھی، حالانکہ ہم نے اس پر اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف ہر سال 25 شوال کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا آستانہ شریف راجستھان کے ناگور شریف میں حوض شمس کے کنارے پر ہے۔ آپ کے گنبد شریف میں ہی آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شفیع الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، اور آپ کی دوسری بیوی صاحبہ حضرت بی بی زینب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے پوتے حضرت سید نصیر الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات بھی ہے، اور آپ کے ساتھ والے گنبد میں بھی آپ کی اولادوں اور خاندان کے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ انشاءاللہ ان پر الگ سے ویڈیو آئے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔
آپ نے اگر اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہ دیکھا ہو تو اس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔